پہلے کلمے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا، بیٹی کائنات مانت آئیں گی اور پہلا کلمہ پیش۔ مسیح یسوع کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کے سامنے پہلا کلمہ پیش کروں گی، جس سے ہم معافی کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو میرے ساتھ کھولیے لوکا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے آج کے وقت میں بے حد برکتوں کا سبب بنے۔ سب بولے آمین۔ معافی کے کلمے میں ہم بہت زیادہ باتیں ہیں جو سیکھ سکتے ہیں۔ چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خداوند یسوع مسیح اس وقت جان کنی کے عالم میں تھے اور دشمنوں نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر یسوع مسیح کو وہ ذلیل کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اور مختلف مصیبتوں کے باوجود یسوع مسیح نے ان سب کے لیے درخواست کی، دعا کی اور کہا کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کلمے کو میں 3 پارٹس میں تقسیم کر کے تو باری باری میں ان کے بارے میں ایکسپلین کروں گی۔ سب سے پہلے ہم اے باپ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کتاب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے خطاب سے جو ہے وہ ہر بار مخاطب کرتے تھے۔ جب کبھی یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دعا کی تو وہ خدا کو باپ ہی کہتے تھے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے ہر بار اسی خطاب کو ہی استعمال کیا ہے۔ اس کتاب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا ایمان اور اعتقاد اس جان کنی کے عالم میں بھی خدا پر ہی تھا، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح کا ایمان اس سمے جو تھا وہ بالکل اسٹرانگ تھا خدا پر، اسی لیے اس نے اپنے خطاب کو چینج نہیں کیا۔ اس نے تب بھی کہا کہ تو ہی میرا باپ ہے، اور اس نے تب اے باپ کا لفظ ہی استعمال کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس وقت اس قدر اذیت میں تھے کہ اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے کہ ہو سکتا ہے خدا میرے ساتھ نہیں ہے، میں بھی خدا میری دعا کو نہیں سن رہا، میری دعا آسمان پر نہیں پہنچ رہی، میں اکیلا ہوں، وٹ ایور۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ اس وقت یسوع مسیح کے منہ سے ایک ہی بات نکلی کہ اے باپ۔ وہ اپنے ریلیشن کو نہیں بھولا۔ ہمارا جو ریلیشن خدا کے ساتھ ہے، ہم اپنی مصیبتوں میں اپنے ریلیشن کو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اس ریلیشن کو نہیں بھولا اور اس نے اے باپ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کو معاف کر۔ یسوع مسیح نے اس وقت کن لوگوں کے لیے دعا کی کہ ان کو معاف کر؟ وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب یسوع مسیح کو مصلوب کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح مصلوب ہو جائے۔ وہاں پر ایسے لوگ تھے جو یسوع مسیح پر تھوک رہے تھے، اسے ذلیل کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے ان سب کے لیے درخواست کی کہ ان کو معاف کر دے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسے سر ہلا کر کہہ رہے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے نیچے اترا۔ لوگ آزما رہے تھے، مختلف طرح سے آزما رہے تھے، اور طرح طرح کی باتیں جو کہ اگر ہمیں کری جاتی تو میں بھی ہم ان کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم واپس جواب بھی دے دیتے ہیں کچھ باتوں کا کہ آپ نے ہمیں ایسا کیوں کہا، لیکن یسوع مسیح نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ان کو معاف کر دے۔ وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کو ذلیل کر رہے تھے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں، نیگیٹو باتیں بول رہے تھے۔ ہماری لائف میں ہم نیگیٹو باتیں برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ان سب باتوں کو برداشت کرتے ہوئے کہا کہ ان سب کو معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے مارتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ ان سب کے لیے بھی یسوع مسیح نے کہا کہ ان سب کو بھی معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسے ارغوانی چوگا پہنا کر کہہ رہے تھے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ۔ وہ طنزیہ انداز میں یسوع مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ کہہ رہے تھے، اور یسوع مسیح نے ان سب کے لیے بھی کہا کہ ان کو معاف کر دیں کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور اس بات کو ہم سیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے اس سارے عمل میں اپنے کسی رشتہ دار، شاگرد یا دوست کے لیے دعا نہیں کی تھی، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے یسوع مسیح کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح مصلوب ہو جائے، مر جائے، اور وہ سب کے سب
तक दुश्मन बन चुके थे। यीशु मसीह ने अपनी किसी रिलेशनशिप में रहते हुए इस बात को नहीं था बोला, ना ही अपने किसी दोस्त के लिए, ना अपने शागिर्द के लिए, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए उसने कहा था कि इन सबको मुआफ़ कर दें। और अगर हम देखें तो एक बड़ी खूबसूरत आयत है बाइबल मुक़द्दस की, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल पर सलीब पर होते हुए पूरा कर दिया और हमें इस बात को सिखा दिया कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस बात को नहीं जानते थे। जो लोग यहूदा इसकरियोती इस बात को नहीं जानता था कि वो यीशु मसीह को पकड़वा रहा है, चंद एक पैसों के एवज उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, वो नहीं था इस बात को जानता। पिलातूस इस बात को नहीं था जानता। फिर इसके अलावा जो सिपाही यीशु मसीह पर जुल्म कर रहे थे, कीलों से जड़ रहे थे, सलीब दे रहे थे, वो सब भी इस बात को नहीं थे जानते कि वो ये क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी वहाँ पर लोग थे जो चिल्ला कर कह रहे थे कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, उनमें से भी कोई इस बात को नहीं था जानता। और यीशु मसीह ने उन सब के लिए कहा कि अब आप इनको माफ़ करें क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो सबसे पहले मसीही शहीद हैं मुक़द्दस स्टीफनस, उनका बड़ा खूबसूरत ये कॉल है कि खुदावन ये गुनाह इनके हिसाब में ना लिखना। इसका मतलब ये है कि उन सबको तो पता ही नहीं था कि वो ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मुक़द्दस स्टीफनस कहते हैं कि ये गुनाह इनके हिसाब में ना लिखना, क्योंकि वो इस बात को नहीं थे जानते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि वो उन्होंने तो अनजाने में ये सब किया, तो अगर हमारे साथ कोई जानबूझ कर करे तो क्या उन्हें माफ़ करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी चाहिए। और जो लोग करना है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर तुम्हारे गुनाह क्रिमसी भी होंगे तो मैं उसे धोकर बर्फ़ की मानी सफ़ेद कर दूँगा। हम जब कभी भी अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो उसकी फितरत है माफ़ करना, तो वो क्या करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और हमें नई ज़िंदगी दे देता है। और उसी निजात के सिलसिले को कंप्लीट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और सलीब पर अपनी जान देकर एक बहुत बड़ा मंसूबा कंप्लीट कर दिया। और उनके मुंह से निकलने वाले चंद जो पहला कलमा ही यही था, वो माफ़ी का था। इट्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें दूसरों को माफ़ करना है और दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना है। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू।
सूली आज्ञा उसने बाप माफ करी हे ना जान कर दे ना जान कर दे अपनी मैं सोचता हूँ अपनी